سرکار خواجہ بندہ نواز گرس دراز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی پر وحی نازل فرمائی. فرمایا کہ ہم اس پوری بستی کو آگ لگانے والے، جلانے والے پوری بستی کو. تو تم سے محبت ہے، اس لیے تم سے کہتے کہ تم بستی چھوڑ کے چلے جاؤ. اور دوسرا ایک بندہ اور محبوب ہے، وہ بہت عبادت کرتا ہے، اس سے کہنا، وہ تو بستی چھوڑ کے جا نہیں سکتا، اس سے کہنا اسی بستی میں ایک نچنیا کا مکان ہے، اس نچنیا کے مکان میں جا کر کے پناہ لے لے، پوری بستی جل جائے گی، صرف وہ نچنیا کا مکان نہیں جلے گا، باقی سب جل جائے گا. آپ تو نہیں جا سکتے نچنیا کے مکان میں، تو آپ بستی چھوڑ کے چلے جاؤ، اس سے کہو نچنیا کے مکان میں جائے. وہ پیغمبر تشریف لائے، کہا بھائی اللہ پوری بستی کو جلانے والا ہے، ختم ہو جائے گی پوری بستی، نچنیا کا مکان بچے گا، اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کا حکم ہے وہاں جا کر کے بیٹھ جاؤ. انہوں نے مسلح اٹھایا، نبی کا حکم تھا، امتی کے لیے کیا ہے نچنیا کا مکان کیا اور کسی پرہیزگار کا مکان، نبی کا حکم تھا. کندھے پہ مسلح ڈالے چلے گئے. وہ نچنیا پہچانتی تھی، وہ کہا کہ بہن تیرے گھر میں 3-4 دن کچھ قیام کرنا ہے. وہ کہا حضرت آپ تو جانتے ہیں یہاں ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، یہاں بہت گندے گندے کام ہوتے ہیں، آپ جیسے اللہ والے، کبھی تیرا کام تو جان، مجھے اتنا ہی حکم ہے کہ میں نے چند دن تیرے گھر میں گزارنا ہے، پردہ ڈال لوں گا. پردہ ڈال دیا، مصلی بچھا کے بیٹھ گئے. آسمان سے آگ برسنے لگی، پوری بستی جل گئی، عبادت خانے سب جلا کر کے خاکستر. جب بستی جل چکی اور سب بھسم ہو گیا جل کے، وہی ایک مکان بچا نچنیا کا. جب سب بجھ گیا، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تو پھر پیغمبر آ گئے، دیکھا تو نچنیا کا مکان تھا، نچنیا بچی تھی، وہ اللہ والے بچے تھے، اور تیسرے یہ پیغمبر بچے. پوری بستی تباہ ہو گئی. تو اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، مولا یہ سب ختم ہو گئے، یہ بچا، یہ بچی ہے، اور میں بچا. اللہ نے فرمایا آپ تو اس لیے بچے کہ آپ پیغمبر ہو، وہ اس لیے بچا کہ وہ ہمارا ولی ہے، نیک ہے. مولا یہ نچنیا کا گھر سب جل گیا، نچنیا کا گھر کیوں بچا؟ ارشاد ہوا کہ اس بستی میں خارش زدہ ایک کتا آیا تھا. کتے کو جب کھجلی ہو جاتی ہے تو اس کو کھجلی کو خارش کہتے ہیں. کھجلی والا خارش زدہ کتا آیا تھا، بستی میں داخل ہوا تو بستی کے لوگوں نے اس کو اتنا مارا، اس کی ٹانگ توڑ دی. ٹانگ توڑی تو وہ نگڑتے ہوئے ادھر آیا اس کے گھر کے پاس. تو اس نچنیا نے کہا لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے؟ توجہ کرنا، میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں. دین سیکھ لو. بہت داڑھی ٹوپی اور بڑے میک اپ کر لیے ہم نے، ذرا دل کو بھی خوبصورت بناؤ. مجھے داڑھی ٹوپی کا انکار نہیں، اس کی عظمت پر میں قربان ہوں، لیکن صرف دکھاوے کے لیے جو کچھ کر رہے ہو نا، ذرا اس سے باہر آؤ. ارشاد ہوا وہ خارش زدہ کتے کی ٹانگ توڑ دی مار مار کے. آج بھی ہمارے بچے شب برات میں کتوں کو مارتے پھرتے، گدھوں کو مارتے پھر، یہ اتنے گدھے ہو گئے گدھوں کو مارتے پھرتے. کیا قوم ہے یہ؟ اللہ رحم کرے. کتوں کو مارتے ہیں. جو کتے پال رہے ہیں ہم ان کی بھی حمایت میں نہیں ہے، اور جو کتوں کو مار رہے ہیں ہم ان کی بھی حمایت. کہ ہمارا مذہب بلا عذر شرعی کتے پالنے کا مذہب نہیں ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں نوجوان چھوکروں کو، ماں باپ کو گھر سے نکال کر باہر کیا، کتوں کو بستر میں لے کے سو رہے ہیں. یہ حال ہے. کتوں کو چوم رہے. ماں باپ کو چومنا چاہیے تھا، کتوں کو چوم رہے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشان. بلیاں پال رہے، بلیاں چوم رہے ہیں، بلیوں کو بستر میں سینے پہ لے کے سو رہے ہیں، اور ماں باپ کو گھر سے نکال دیا. یہ حال ہے. کون سمجھائے ان کو؟ تباہی سے کون بچائے؟ تو وہ پیغمبر سے پہ وہی آتی ہے کہ کتے کو مار دیا، ٹانگ توڑ دی. تو یہ نچنیا نے دیکھا، لنگڑاتے ہوئے کتے کو کہا لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے؟
لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے؟ کسی بھی مخلوق کو اس نظریے سے دیکھو، پیار آ ہی جائے گا. یار کی بنائی ہوئی چیز ہے، جس کا میں بندہ ہوں اس کی مخلوق ہے. اور خود ہی فرمایا گیا نا، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا ارحم من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا خالق تم پہ رحم کرے گا. کہ لوگ یہ کیوں دیکھتے کہ یہ کتا، یہ کیوں نہیں دیکھتے اللہ کی مخلوق ہے. اور اس نے پھر مرم پٹی کی، کہا یہی ادا اس کی پسند آ گئی، اب وہ نچنیاں نہ رہی، اس کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے، اپنا مقرب بنا لیا. اور یہ بستی کے سارے جو سوکارڈ عبادت گزار ہیں، انہوں نے کتے کو مارا ہے، اس لیے ہم نے پوری بستی کو جلا کر کے راکھ کر دیا. ایک کتے پہ ظلم کی وجہ سے پوری بستی جلا دی ہے. ہماری مخلوق پہ ظلم کیا. یہ ہے مخلوق پہ ظلم کرنا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بس 2 جملے، اگر کوئی کتے پہ ظلم کرے تو بستی میں آگ لگ جائے، تو جو لوگ بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں، جو بھائیوں پہ ظلم کرتے ہیں، بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کیوں آگ نہ لگے گی؟ جب وہ بستی جلا سکتا ہے تو چونکہ وہ اور پیغمبروں کا دور تھا، بستی جلا دی. اب بستی تو نہیں جلائے گا لیکن زندگیاں جلا رہا ہے. سب کی زندگیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، نرم بستر پر سکون کی نیند نہیں آتی، آگ لگی ہوئی ہے. اتنے سارے بیٹے ہیں مگر فرما بردار نہیں، آگ لگی ہوئی ہے. کھانا بہت ہے گھر میں، کھا نہیں سکتا، آگ لگی ہوئی ہے. سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، آگ لگی ہوئی ہے. یاد رکھیے خدا کی مخلوق پہ جب بھی ظلم کرو گے اللہ تمہاری زندگیوں میں آگ لگائے گا، کیونکہ اس کو مخلوق سے بہت پیار. اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی مخلوق کی خدمت کرو. دین یہی بات کرتا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، پہلے مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے.